الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام کوئٹہ میں اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں اہل کوئٹہ کو اور اہل بلوچستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع اس سے اس کی تائید چاہوں گا کہ فرانس کے صدر کی حکم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے عام دیواروں پہ چسپاں کیے گئے ہیں. امت مسلمہ کے اس سے جذبات مجروح ہوئے ہیں. فرانس اور ڈنمارک نے بڑا جرم کیا ہے اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پرامن قوم ہے، امن کا علم بردار ہے، لیکن آپ کے یہ ناپاک اقدامات انہیں رسول اللہ کی دفاع میں شدت پر مجبور کر سکتا ہے. ہم آپ کے اس کیے ہوئے توہینآمیز رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور پوری امت مسلمہ ایسے حکمرانوں کے چہروں پر تھوکنا چاہتی ہے جو ہمارے رسول اللہ کی توہین کے مرتکب ہوتی ہو. میرے خیال میں ہم سب کے ایک ہی جذبات ہیں اور ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے ناپاک اقدامات فوری طور پر روک دیے جائیں، جبکہ یورپ ہی کے ایک عدالت نے اسے اظہار رائے کہنے سے، اظہار رائے کی آزادی کہنے سے انکار کیا ہے اور اسے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا سبب ہی نہیں کہا بلکہ اس کو جرم قرار دیا ہے. پھر اس قسم کے حرکات جب حکمرانوں کی سطح پر ہوں گے تو یاد رکھو پھر رد عمل بھی آئے گا. میرے محترم دوستو، گوجرانوالا اور کراچی کے اجتماعات کے بعد کوئٹہ کا یہ تیسرا بڑا اور فقید المثال جلسہ ہے. یہاں پر میں پہلی مرتبہ باضابطہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کراچی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور جناب کیپٹن صفدر کے ساتھ ہونے والے واقعے کی
شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اسے ایک اخلاقی دیوالیہ پن قرار دیتا ہوں۔ اگر ان کے ذمہ داروں میں کچھ بھی حمیت ہے، کچھ بھی غیرت ہے، تو انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح کراچی میں واقع ہوا، یہاں بلوچستان کے ایک مہمان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کرنا، یہ بلوچستان کی روایات کے خلاف ہے، مہمانداری کے خلاف ہے۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مزار قائد پر نعرے لگائے تھے، صفدر کے مزار قائد پر نعرے، یہ تو جرم ہے، اس پر تو کارروائی کی جاتی ہے، لیکن جب لاہور کے مسجد وزیر خان میں شوٹنگ ہوتی ہے اور بے حیا عورتیں اور اداکار مسجد میں آ کر اداکاری کرتے ہیں، فلم بندی کرتے ہیں، مسجد کی حرمت اس وقت میں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میرے محترم دوستو، وقت اگرچہ گزر چکا ہے کافی، لیکن چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، جناب بلاول بھٹو صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، میں ان دونوں خطابات کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے مجھے اب ذرا تاریخی میں مغرب کے بعد آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اسی میں خیر ہے اور مجھے تفصیلی طور پر آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، 2 دن ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس نام نہاد کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں منظور کیا گیا، پھر ایک جعلی صدر مملکت کے پاس بھیجا گیا، پھر اس نے اس کو عدالت عظمیٰ میں پیش کیا، طویل عرصے تک اس کی سماعت ہوتی رہی، اور اب عدالت نے وہ ریفرنس خارج ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا، اور 2 ججوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یا تو صدر مملکت کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور یا پھر ان کا مواخذہ کر کے اس کو اس منصب سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی اخلاقی اقدار اس دنیا میں موجود ہے، آپ کا آئینی جواز تو پہلے ہی نہیں تھا، آپ کا قانونی جواز تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس حکومت کرنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رہا ہے۔ کس بنیاد پر تم کابینہ میں بیٹھے ہو؟ کس بنیاد پر وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھا ہے؟ کس بنیاد پر صدر مملکت کے نام سے ایک شخص پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے؟ آج عدالت عظمیٰ کا فیصلہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان کہ ہمارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف درست ہے، یہ حکمران جعلی ہیں، جعلی تھے، اور ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ گو عمران! بنی گالا تک آواز جانی چاہیے، گو عمران! گو
عمران! Go عمران! میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، ہم آج بلوچستان کی سرزمین پر گفتگو کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات میں اضافہ کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام نے چاروں صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کر کے ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا تھا کہ نہ ہم 8ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے، نہ صوبوں کے اختیارات میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے، اور نہ ہی NSC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کسی کمی کو ہم قبول کریں گے۔ آج PDM کے اس پلیٹ فارم سے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال یہ مت سوچے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے حقوق غصب کر لیں گے، 18ویں ترمیم میں تبدیلی کر لیں گے، NSC ایوارڈ میں کمی لائیں گے۔ اور آج میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہو یا بلوچستان، اس کے جزائر پر بلوچستان اور سندھ کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ کوئی مائی کا لال مت سوچے کہ وہ یہاں کے عوام کے حقوق پر اور عوام کے ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پاکستان ہے، یہ عوام کا ہے، یہ ہم سب کا ہے، اور ہم کسی نادیدہ قوت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ عوام کے حق پر اور اس کے حق کے ملکیت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے تمام اکابرین نے آپ سے باتیں کی، تفصیل سے باتیں کی، اور انہوں نے پاکستان کی تباہال معیشت کا تذکرہ کیا۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی صداقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم دوستو، جب پاکستان مسلم لیگ اور ہمارا اتحاد 5 سال مکمل کر کے آخری بجٹ دے رہا تھا تو ہم نے اپنے بجٹ میں آنے والے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% رکھا تھا، لیکن انا اہلوں نے، انا لائقوں نے اگلے سال بجٹ پیش کر کے پاکستان کی سالانہ ترقی کے تخمینے کو 1.8 پہ لے آئے۔ کہاں 5.5% کا تخمینہ اور کہاں 1.8 پہ۔ اور ہم نے پچھلے سال جب آزادی مارچ کیا تھا، آپ کا بلوچستان جس انداز میں اس میں شریک ہوا تھا، آپ کا میرے اوپر قرض ہے کہ میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزید ملک ان کے حوالے مت کرو، اگر ملک ان کے حوالے ہوتا ہے ملک کی معیشت اور تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر وہی ہوا کہ اب جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ اب پاکستان کنگال ہے۔ دانشور جانتے ہیں کہ آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاع پر نہیں، گو کہ دفاعی قوت ناگزیر ہے، لیکن بقا کا دار و مدار معیشت کے اوپر ہے۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے، دفاعی لحاظ سے وہ طاقتور تھا،
لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ دیوالیہ پن کا شکار ہوا تو سوویت یونین سے دستبردار ہوا اور واپس رشین فیڈریشن کی صورت میں اپنے سابقہ پوزیشن پر واپس چلا گیا۔ آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان تھا، یہی بی جے پی کی حکومت تھی، یہی واجپئی اس کا وزیر اعظم تھا، پاکستان کی معیشت بہتر تھی، ہندوستان پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس میں سوار ہو کر واگا کے راستے لاہور آیا، مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا، چاہتا تھا کہ میری پاکستان سے دوستی ہو، میں پاکستان سے کاروبار کروں۔ افغانستان آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس زمانے میں ایران آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس زمانے میں مشرق وسطی آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہی ہندوستان ہے، وہاں پر اسی بی جے پی کی حکومت ہے، اور آج وہاں مودی کی حکومت ہے، لیکن مودی کا رویہ پاکستان کے ساتھ اتنا دشمنی کا ہے، اتنا معاندانہ ہے، جو صاف یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اب معاشی لحاظ سے کنگال ہو چکا ہے، اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان اب پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ایک طرف ہندوستان کا یہ رویہ، پچھلی حکومت میں ہم نے معاشی ترقی کے نئے راستے ڈھونڈے، ہم نے چائنا کے ساتھ رابطہ کیا، اور وہ چین جس کے 70 سال ہمارے ساتھ ایسی دوستی رہی کہ جس دوستی کو ہمالیہ سے اونچی، بحر الکاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی کہا جاتا تھا، آج وہ معاشی دوستی میں تبدیل ہوئی۔ 70 ارب ڈالر اس نے پاکستان میں صرف کیے تاکہ یہاں سڑکیں بنیں، یہاں صنعتی بستیاں قائم ہوں، صنعتی علاقے قائم ہوں، یہاں پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو، ملک کی معیشت مستحکم ہو۔ لیکن جب ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، انہوں نے نیا فلسفہ دیا۔ فلسفہ کیا تھا؟ انہوں نے فلسفہ دیا کہ پاکستان اس طرح کے میگا پروجیکٹ کا متحمل نہیں، ہم سی پیک کے متحمل نہیں ہے، ہم صنعتی بستیوں کے اور صنعتیں قائم کرنے کی پالیسی نہیں بنا سکتے، ہم بجلی کی پیداوار کی بڑے بڑے منصوبے نہیں بنا سکتے، ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے منصوبے چاہیے، کٹے کا منصوبہ، مرغی کا منصوبہ، انڈے کا منصوبہ۔ لخ لعنت ہو تمہارے اس تصور پر کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ایک کامیاب معیشت دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! گو عمران! گو عمران! گو سلیکٹر! گو سلیکٹر! موبائل کی لائٹیں جلانی چاہیے، آخر تک جلائیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے آج چائنا جیسے دوست کو ناراض کیا ہے، ہم نے آج سعودی عرب جیسے دوست کو ناراض کیا ہے، جس نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ جب آپ کے خزانے میں کچھ نہیں تھا اور تم چیخ رہے تھے کہ ہمیں مدد چاہیے، تو اس نے 3 ارب ڈالر آپ کے بینک میں رکھے، لیکن تم نے ان کی بھی توہین کی۔ تم خارجہ پالیسی کہاں جانتے ہو؟ تم نے پاکستان کو تنہا کر دیا، اور آج افغانستان بھی آپ کی بات نہیں کر رہا۔ ایک زمانہ تھا جب اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ایران سے ہندوستان تک پاکستان کے راستے گیس پائپ لائن جانی چاہیے، تم نے ان منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ جب ترکمانستان، افغانستان
پاکستان اور انڈیا کے درمیان گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی، آپ نے ان منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ آج نہ افغانستان کی دلچسپی ہے پاکستان میں، آج نہ ایران کی دلچسپی ہے، وہ آج انڈیا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، اور چائنا بھی آپ سے دور ہو گیا۔ تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں، اور نہ تمہیں شعور ہے کہ خارجہ پالیسی کس چیز کو کہتے ہیں، پاکستان کا مفاد کس کو کہتے ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہمیشہ کشمیر رہا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا عمران خان نے خود یہ فارمولہ نہیں دیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو؟ اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ دیا تھا، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ کرے ہندوستان میں مودی جی کی حکومت آئے، اور پھر جب ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تو انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ کشمیر فروش ہیں، انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے۔ کشمیریوں کے 70 سالہ مظلومیت ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ گلگت بلتستان ہمارے بھائی ہے، ہم کشمیریوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کا تصور دینا کہ ہم اسے پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیں گے، آپ بالکل بنائیں، لیکن جو موقف ہم نے 1949 میں سلامتی کونسل میں پیش کیا تھا اور اقوام متحدہ میں ہم نے جو کشمیر کے نقشے پیش کیے تھے، ان میں ہم نے آل جموں و کشمیر کے نقشے میں گلگت بلتستان کو بھی پیش کیا ہے۔ اگر آج ایک حصے کے اوپر ہندوستان قبضہ کر لے، دوسرے کے اوپر ہم قبضہ کر لیں، آپ بتائیں کہ سلامتی کونسل کے قراردادوں اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے حوالے سے پاکستان کی ریاستی موقف کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو میرے محترم دوستو، اور اس پر اضافہ کیا کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں آپ کی آل پارٹیز کانفرنس کی وجہ سے ہندوستان خوش ہوا ہے، ہندوستان اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان نے اس وقت خوشی منائی جب آج کی ہماری پاکستان کی وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ درج کرنا، یہ ہے وہ پیغام جو آپ سرحد پار کے کشمیریوں کو بھی دے رہے ہیں اور ہندوستان کو بھی دے رہے ہیں۔ ایک طرف کشمیری ہے جو اب آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہماری 70 سالہ ان قربانیوں کا کیا بنے گا۔ ہم نے ان کے خون پر سیاست کی، ہم ان کے خون پر اچھلے کودے، ہم نے ان کے خون کو بیچا، ہم نے وہاں کی خواتین کی عصمتوں پہ سیاست کی، ہم نے وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں سے، ان کی بہتے ہوئے چہروں سے اچھلتے خون پر سیاست کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی پالیسیوں کے بعد کشمیر کا بچہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ میرے محترم دوستو، اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کسی پیک کا کیا حشر ہو گیا، کس طرح ہمارا ایک عظیم الشان منصوبہ آج کٹائی میں پڑ گیا ہے۔ جو حشر پشاور میں بی آر ٹی کا ہوا ہے وہ پورے ملک میں سی پیک کا ہو گیا۔
اور سپیک کا ہی نہیں ہوا، جو حشر پشاور کی BRC کا ہوا ہے وہ حشر پورے پاکستان کا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، بات بڑی واضح ہے، ہم پاکستان کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم بھی نہیں کرتے، ہم بار بار اس سے وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہیں، اور ایسے حالات میں جبکہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی اور وہ تباہی ریاست کے لیے اب ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، ان حالات میں آپ کا میدان میں آنا، ہمارا میدان میں آنا، یہ پاکستان کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہم اداروں کے دشمن نہیں، ادارے ملک کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اداروں کے ذمہ داران کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان پر مارشل لا مسلط کرتے ہیں یا ایک جعلی حکومت کی پشتی بانی کرتے ہیں تو پھر ان سے گلہ کرنا، ان سے شکایت کرنا، ان سے احتجاج کرنا ہمارا حق بن جاتا ہے۔ آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جعلی حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے، آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا، ہم نے قوم کا مینڈیٹ تباہ کیا تھا، ہم آج بھی ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میں جرم کروں تو میں پاکستان کا دشمن ٹھہروں، میں جرم کروں تو پھر میں سزائے موت کا حقدار بنوں، اور یہ پاکستان کے ایسے مالک کہ عوام کو جانور سمجھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ان جانوروں کے سامنے ہم جو چارہ ڈالیں گے وہ چارہ وہ قبول کریں گے۔ میں علن اعلان کہتا ہوں کہ میں طاقتور سے طاقتور قوت کی بھی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ قوم کو جانور سمجھے اور اس کے سامنے جو چارہ ڈالے وہ قبول کرے۔ نعرہ تکبیر! کوئی قدم بڑھاؤ، کوئی قدم بڑھاؤ! لبیک 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 لبیک! اب اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسے حکمرانی کو تسلیم کرو، ان کی عزت کرو، پلان کے مائے فض افریقہ ورجے میرے بات فیضوان رواش ہوئی تو خود دے قابل نہیں شتاف ورجے پوزئی اور سلمان عزت غواڑے، سلمان احترام غواڑے، اور بیاوائی دا ریاست مدینہ دا، ریاست مدینہ میں دا کوفہ دا کوفہ۔ ہم مدینہ مزاج والوں کی، ہم مدینہ مزاج والوں کی زندگی کٹ رہی ہے کوفے میں۔ واہ واہ واہ! حسینی کردار زندہ کریں گے۔ میرے محترم دوستو، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس نبی مرسل کے ہم امتی ہیں، ان کی ایک شان ہوا کرتی ہے، اس میں ایک کردار حسین کا ہوتا ہے، دوسرا کردار یزید کا ہوتا ہے۔ ہم حسین کے پیروکار ہیں۔
वाह जिन्होंने यजीद के इक़्तिदार को कभी तस्लीम नहीं किया। और फिर ढकाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे। अलग करता एनआरओ चाह गोश्ते था। उस वक्त एनआरओ वाड़े इंशाल्लाह नबे दरको को खुशवा। एनआरओ हमारी जरूरत नहीं, एनआरओ अब तुम्हारी जरूरत होगी। और तुमने इंसाफ के नाम पर कौम को धोखा दिया। कहने लगे नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। 1 करोड़ 1 करोड़ नौकरियां सन 1947 से लेकर आज 72 साल तक पाकिस्तान में कुल नौकरियों की तादाद 1 करोड़ तक नहीं पहुंची है। तुम 1 साल में मुझे किस तरह 1 करोड़ की नौकरी देते हो? अब कहते हैं चर्च पियो मत जियो। किस तरह नौजवान को इस तरह धोखा दिया जाता है? किस तरह बेरोजगार नौजवान को के मुस्तकबिल को तारीख किया गया है? अब कहते हैं भंग पियो, उसको बंग छू, चर्च बचू। कौम खुला चर्च आंदी, कौम से 50 आदत कही खुला बंगे आंदी, खलक वो बंगो आदत कही। नारा तकबीर, चमन बॉर्डर पे चर्च पी के सोनियाजी, लाखों लोगों का रोजगार, चर्च पी के सोनियाजी, गोनियाजी। मेरे मोहतरम दोस्तों, चर्चियों और भंगियों की हुकूमत हमें नहीं चाहिए। वाह वाह हमें शरीफ लोगों की हुकूमत चाहिए, संजीदा लोगों की हुकूमत चाहिए। और ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मुझे पता है कि कोयटा के गिरदपेश में कहां कहां पर लोगों को रोका गया है जो इस जलसे के बराबर के लोग हैं। मैं उनको भी खिताब कर रहा हूं, मैं उनको भी खुशामदीद कह रहा हूं। वो भी हमारे जलसे के शुरका हैं। और इससे अंदाजा लगा लिया जाए कि इस तरह आसानी से हम पर हुकूमत नहीं की जा सकती। मैं आपकी हुकूमत का इनकार करता हूं, मैं आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। मैंने पहले दिन से आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और आज भी उसी मौके पर डटा हुआ हूं। तुमने लोगों से रोजगार छीन लिया है। तुमने 1 करोड़ नौकरियां क्या देनी हैं? तुमने 26 लाख से ज्यादा बरसर रोजगार मुलाजिमीन को मुलाजमतों से निकाल दिया है। आज भी इस्लामाबाद के डी चौक पर कभी टीचर्स आ रहे हैं, कभी सोशल हेल्थ वर्कर्स आ रही हैं, कभी कोई तबका आ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपना हक मांग रहा है। तुम्हें उनकी चीखों पुकार वो आसमान को जा पहुंची, लेकिन तुम्हारे ऐवानों में उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। रेडियो पाकिस्तान से मुलाजिमीन को निकाला गया, 2-3 दिन हुए। PIA से मुलाजिमीन को निकाला गया, लोगों को बेरोजगार किया गया। और अभी आपके सामने खवातीन और मासूम बच्चे खड़े थे जो कस्बे उठाए हुए थे, अपने प्यारों के लिए कह रहे थे कितने कितने सालों से ये लापता हैं, खुदा के लिए हमारे प्यारे हमारे हवाले किए जाएं। देखिए ये शकील कल्ब कुव्वतें जिनके दिल सियाह हो चुके हैं, जिनके दिल पत्थर हो चुके हैं, उन्हें इंसानी हक की कोई कदर नहीं है। मैं इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से कहना चाहता हूं कि अगर आप बाकी इंसानी हुकूक के लिए काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर यहां पर जो इंसानों के साथ हो रहा है और यहां पर जो इंसानों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, आए
ذرا اس کا آپ خود حساب لے لیں۔ میرے محترم دوستو، ہم کیا بات کریں؟ وہ امریکہ جو سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے آقا ہیں، ہیلری کلنٹن نے چند روز پہلے اس کا انٹرویو منظر عام پر آیا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ ڈیپ اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ گور ریاست چشتوائی ناؤ جواب کو توائی کہ حکومت کے وہ جواب میں کہتی ہے کہ جس ملک میں فوج اور ان کی جاسوسی ایجنسیوں کی حکومت ہو اور اگر ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر لوگوں کو پکڑتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کوئی عدالت ان کے سامنے نہیں ہوتی، جیسے کہ پاکستان، جیسے کہ پاکستان۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ آقا آپ کو خود کہہ رہا ہے، اس کا خاوند وہاں کا 2 مرتبہ صدر رہ چکا ہے اور جو خود صدارت کے لیے امیدوار رہ چکی ہے۔ تو معمولی لوگوں نے وہاں بات نہیں کی ہے، تو ہمیں ذرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لینا چاہیے۔ ہمیں پاکستانی قوم کی اس صورتحال ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم کو ایک آزاد مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خود مختار مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اگر درس دیا ہے تو آزادی کا درس دیا ہے، اور اگر مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایک غلام مملکت ہے تو بخدا انشاءاللہ اس وطن عزیز کے لیے آزادی کے جہاد لڑوں گا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ، قائد قدم بڑھاؤ۔ ہم نے ہمیشہ اس وطن عزیز کو ایک خود مختار وطن کہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی داخلی اقتدار اعلیٰ کی بات کی ہے، اور ہمیشہ پارلیمنٹ میں اور ہر منصب پر ہم نے پاکستان کی اس حیثیت کا حلف اٹھایا ہے، لیکن اگر ہمیں یہ چیز مخدوش نظر آتی ہے تو پھر اس کو اپنی حالت پر واپس لینا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا درس ہے جسے ہم بھولے نہیں ہیں۔ واہ، میرے محترم دوستو، اب یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی مرضی ہے، ظلم سے نکلنا چاہتے ہو تو ہمت کرو، آگے بڑھو۔ لائیو جا رہا پورے پاکستان کو کہنا۔ پورے قوم سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے بوڑھوں سے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو مستحکم بنانا ہے، اس کو آزاد رکھنا ہے، اس کو معاشی طور پر خوشحال رکھنا ہے، تو پھر میدان میں جانا ہوگا۔ گھروں میں بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملا کرتی، واہ، گھروں میں بیٹھے بیٹھے خوشحالی نہیں ملا کرتی۔ ہر شخص کمانے کے لیے گھر سے باہر تو نکلتا ہے نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو روزی اس طرح نہیں آئے گا، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر پورے ملک میں پوری قوم پر اس قسم کے حالات مسلط ہو جائیں تو پھر قوم کو نکلنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری فوج ہمیں عزیز ہے۔ میرے نزدیک فوج کی حیثیت ایسی ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں، سرگ بانا، آنکھوں کی پلکیں سرحدات، آنکھوں کی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ صرف سرحدات پر ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حد سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آنکھ بے قرار ہو جاتی ہے، تو پھر آنکھ اشک بہاتی ہے، یا تو اشک بہاتے بہاتے وہ بال نکل جائے ورنہ پھر اس بال کو نکالنا پڑتا ہے۔
वाह वाह मैं इतना कहना चाहता हूं ताकतवर लोगों से कि हमारी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ, हमारी वफादारियों का मजाक मत उड़ाओ, कौम को उस हद तक मत ले जाओ कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाए। हमने इस मुल्क को एक रखना है, हमने इस मुल्क के अवाम के हुकूक की बात करनी है, हमने छोटे सूबों के हुकूक की बात करनी है और दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार को ऊंचा करना है। इंशाअल्लाह इस पर आपका और हमारा इत्तेफाक राय है और इसी नुक्ते नज़र को लेके हमने आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, जुर्रत के साथ आगे बढ़ना है और वफादार की हैसियत से हमें आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सूरह सिंह की जमात की तरफ से आपको दावत दे दूं 26 नवंबर बरोज़ जुमात शहीद इस्लाम